نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا، نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا۔ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ، فقلت علیک السلام، قال انی اجد فی بدنی ضعفا، فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاہ من الضعف، فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ، فأتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ وإذا وجهه يطلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، اللهم صل على محمد وآل محمد، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله، تأذنوا لي أن أدخل معك تحت الكساء، فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء، اللهم صل على محمد وآل محمد، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذنوا لي أن أكون معكما تحت الكساء، وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء، اللهم صل على محمد وآل محمد، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة عقيل بن عم رسول الله، فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء، فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذنوا لي أن أكون معكما تحت الكساء، قال له وعليك السلام يا عقي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء، قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم،
إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات وإني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله عز وجل نعم قد أذنت لك. فأهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قضى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام وإذا الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيها جميع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا تعلب حاجته إلا وقضي الله حاجته. فقال علي عليه السلام وزم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرات ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة ستة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بے وطن مولا رضا بے وطن مولا رضا بے وطن مولا رضا بے وطن مظلوم رضا مولا مظلوم رضا مولا بے وطن مظلوم رضا
پردیس میں تو بھی پردیس میں ہائے مارا گیا بے وطن مظلوم رضا مولا مظلوم رضا مولا
امام رضا شہید ہوئے، شاہ ہر دو سرا شہید ہوئے، سہ کے رنجو بلا شہید ہوئے، کھا کے زہر دغا شہید ہوئے، شاہ کے سب غلام روتے ہیں، ہم سے رخصت امام ہوتے ہیں، ہم سے رخصت امام ہوتے ہیں، تھا جو ماموں رشید بانی شاہ دشمنی خاندان پیغمبر، تھا وہ آمادہ زہر دینے پر، شاہ کو پھر طلب کیا آخر، سن کے شاہ انام گھر سے چلے، ہو کے رخصت امام گھر سے چلے، ہو کے رخصت امام گھر سے چلے، جب نظر آئی خبر پیغمبر، ہل گیا سینے میں دل مزدر، جا کے لپٹے لہر سے پھر سرور، اور کیا یہ خطاب رو رو کر، ایک لحظہ نہ چین پایا ہوں، رخصت آخری کو آیا ہوں، رخصت آخری کو آیا ہوں، کہہ کے رخصت ہوئے امام رضا، تھا مدینے میں تہلکہ برپا، کوئی قدموں سے لپٹا جاتا تھا، اور لبوں پر کسی کی تھی یہ صدا، اے شہ اوصیا خدا حافظ، اے امام رضا خدا حافظ، اے امام رضا خدا حافظ، اے منازل کو کر کے پھر ایک بار، آئے دربار میں شہ ابرار، اٹھا تعظیم شیخ ہو مکہ، پاس اپنے بٹھا لیا زنہار، تب کہا شیخ سے وہ مغرور، آپ اس وقت کھائیے انگور، آپ اس وقت کھائیے انگور، جب سے اس لئی کے ویلا، کھا کے انگور کو اٹھے مولا، پوچھا مامون نیش چلے کس جا، کہا حضرت نے تو جہاں بھیجا، کہہ کے یہ شاہ خاص و عام چلے، سر پہ ڈالے ابا ایمان چلے، سر پہ ڈالے ابا ایمان چلے، گھر میں آ کے تڑپ رہے تھے ایمان، زہر نے کر چکا تھا اپنا کام، ہے جو آئی لیا جگر کو، تھا نہ ایک لحظہ اب کو آرام، یاس تھی بے کسی تھی غربت تھی، میرے مولا پہ کیا مصیبت تھی، میرے مولا پہ کیا مصیبت تھی، مضطرب تھے بہت شیزی جا، آج جو طالع ہوا امام
ہچکی جو آئی موت کی ناگہا پھر کہا لا الہ الا اللہ تن سے روح رضا ادھر نکلی فاطمہ قبر سے فاطمہ ادھر نکلی قبر سے فاطمہ ادھر نکلی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام ما من جهاد أفضل من جهاد النفس صلوات اللهم صل عزیزان محترم خداوند عالم نے اس وسیع و عریض کائنات کو خلق کیا اور اس پوری کائنات میں اور تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی انسان سب سے اشرف ہے، سب سے افضل ہے اور سب سے بہتر ہے۔ لیکن خداوند عالم نے اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے دو راہیں بلا کے کھڑا کیا۔ ہر انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ دو راہیں پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک راستہ اس کے سامنے وہ ہوتا ہے جو اچھائیوں کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہوتا ہے جو برائی کی طرف جاتا ہے۔ یعنی ایک راستہ حق کا راستہ ہوتا ہے اور ایک راستہ باطل کا راستہ ہوتا ہے۔ ایک راستہ نور کی طرف جاتا ہے تو دوسرا راستہ ظلمت کی طرف جاتا ہے۔ ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے تو دوسرا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ یعنی ہر انسان کے سامنے دو راستے ہیں،
اور ان دونوں راستوں کی خداوند عالم نے نشاندہی کی ہے کہ حق کا راستہ کون سا ہے، باطل کا راستہ کون سا ہے، اچھائی کا راستہ کون سا ہے، برائی کا راستہ کون سا ہے، نیکی کا راستہ کون سا ہے، بدی کا راستہ کیا ہے، سب اللہ نے انسان کے لیے نشاندہی کی ہے۔ سورہ انسان جو قرآن مجید کا ایک اہم سورہ ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ ہم نے انسان کو سمیع بھی بنایا، ہم نے انسان کو بصیر بھی بنایا، اور اس کے بعد راستے کے ہم نے اسے نشاندہی کر دی۔ دیکھو یہ راستہ نیکیوں کا راستہ ہے، اچھائیوں کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔ اگر اس طرف جاؤ گے تم میرے صابر و شاکر بندے بنو گے، لیکن اگر اس راستے کو اختیار کیا جو برائی کا راستہ ہے، گناہوں کا راستہ ہے، جو جہنم کی طرف جا رہا ہے، اگر اس راستے کو اختیار کیا تو گویا تم نے کفران نعمت کیا۔ اب یہ تمہارے اختیار میں ہے، چاہے تم ہمارے شاکر بندے بنو یا کفران نعمت کرو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ دونوں راستوں کو ہم نے نشاندہی کر دی، یہ راستہ اچھا ہے، یہ راستہ غلط ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر اچھائی کا راستہ اختیار کیا اور وہ راستہ اختیار کیا جو جنت کی طرف جانے والا ہے تو اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اور وہ راستہ جو برائی کی طرف جا رہا ہے وہ اگر اختیار کیا تو تمہارے لیے یہ برا راستہ ہے، تمہارے لیے یہ سزا کا راستہ ہے، اور تمہارے لیے یہ بہت ہی خراب اور بہت ہی برا راستہ ثابت ہوگا۔ خداوند عالم نے انسان کے اندر اس بات کی صلاحیت رکھی ہے کہ یہ انسان اگر چاہے تو اچھائی کی طرف جا سکتا ہے، اور یہ انسان چاہے تو برائی کی طرف جا سکتا ہے۔ لہذا اس انسان کے اندر جو نفس، روح خداوند عالم نے اسے عطا کیا ہے، اس نفس کے اندر اس بات کی صلاحیت ہے کہ یہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اور کہاں جانا چاہتا ہے۔ ایک نفس وہ ہے جو انسان کو ان النفس لامارۃ بالسوء اندر سے انسان کو ابھارتا ہے اور اکساتا ہے کہ تم یہ برائی کا راستہ اختیار کرو۔ یہ نفس امارہ ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، خطاؤں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن ایک نفس وہ ہے جو انسان کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے اور اسے نیک کاموں کی ہدایت کرتا ہے، وہ ہے نفس لوامہ۔ یہی نفس اگر انسان خواہشات کی پیروی کر لے اور برائیوں کی طرف چلا جائے تو یہ نفس امارہ ہے، لیکن یہی نفس اگر انسان کو صحیح ہدایت کرے اور اچھے راستے پہ جائے تو یہ نفس لوامہ۔ نفس انسان کا بڑا محترم ہے، نفس انسان کا بڑا مقدس ہے، اتنا محترم اور اتنا مقدس ہے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے کچھ قسمیں کھائی ہیں۔ مثلا سورہ شمس ہے، سورہ شمس میں خداوند عالم نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ والنہار اذا جلاہا، قسم ہے دن کی اور اس کے نور کی اور اس کے روشنی کی۔
واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی اور اس کی تاریکی کی، والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی جس نے اس کو بنایا، والارض وما طحاہا، قسم ہے زمین کی جس نے اسے بچھایا اور پھیلایا۔ اللہ نے 6 قسمیں کھائی ہیں۔ سب سے پہلے جو قسم کھائی زمین سورج کی، دوسری قسم کھائی چاند کی، تیسری قسم کھائی دن کی، چوتھی قسم کھائی رات کی، پانچویں قسم کھائی آسمان کی، چھٹی قسم کھائی زمین کی۔ ان 6 قسموں کے بعد نفس انسانی کتنا محترم ہے۔ کاش کہ انسان اپنے نفس کے بارے میں سوچے، غور کرے، فکر کرے، اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے۔ دنیا کی معرفت حاصل کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے اپنے نفس کی معرفت کرے، اپنے آپ کو پہچانے۔ اللہ کو پہچاننے سے پہلے اپنے کو پہچانے، رسول کو پہچاننے سے پہلے اپنے نفس کو پہچانے، امام کو پہچاننے سے پہلے اپنے کو پہچانے کہ میں کیا ہوں، اس کے بعد ساری پہچان آسان ہو جائے گی۔ یہ خدا کو بھی پہچان لے گا، یہ رسول کو بھی پہچان لے گا، یہ امام کو بھی پہچان لے گا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنی ذات کو پہچان لیا، اپنی روح کو پہچان لیا، گویا اس نے اپنے رب اور اپنے مالک کو پہچان لیا۔ اپنی شناخت بہت ضروری ہے۔ آج انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہا کہ وہ کیا ہے۔ اگر پہچان لے کہ میں کتنا محترم ہوں، میں کتنا مقدس ہوں، تو کبھی انسان برائیوں کی طرف جائے ہی نہ، کبھی انسان غلط کام کرے ہی نہ۔ اگر اپنے احترام اور اپنے محترم ہونے کو اسے اندازہ ہو جائے کہ انسان کتنا محترم ہے، کتنا مقدس ہے یہ انسان، جس کو خداوند عالم نے پیدا کرنے کے بعد فخر کیا تھا کہ ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے جیسے انسان ہے۔ تو یہ بہت محترم ہے، لیکن آج اس نے اپنے احترام کو چونکہ کھو دیا، اپنی عظمت کو اس نے کھو دیا، لہذا انسان یہ ہر کام کرنے پہ آمادہ ہے۔ یہ برائی بھی کر لیتا ہے، گناہ بھی کر لیتا ہے، ذلت و رسوائی کی زندگی بھی برداشت کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، چونکہ اپنا اسے احترام نہیں معلوم کہ کیا ہے۔ یہ نفس بہت مقدس ہے، یہ نفس بہت محترم ہے۔ تو خداوند عالم نے 6 قسمیں کھائی ہیں، اور کوئی معمولی قسم نہیں کھائی۔ سورج کی قسم، اللہ اکبر، چاند کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، زمین کی قسم، آسمان کی قسم۔ یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر زمین نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر آسمان کی یہ شامیانہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ زندگی کیسی ہوگی؟ یہ دن اور رات اگر نہ ہو تو ذریعہ معاش کھانے پینے کے انتظام کہاں سے ہوگا؟ یہ سورج اور چاند اگر نہ ہوں تو ان کی وجہ سے دنیا میں کیا ہوگا؟ یہ بنیادی چیزیں 6 چیزیں ہیں جو خداوند عالم نے قسم کھائی، ان کی جن کے اوپر پوری دنیا کا دار و مدار اور انحصار ہے۔ اور ان بنیادی چیزوں کی قسم کھانے کے بعد انسان کے نفس کے احترام کے بارے میں خداوند عالم بتانا چاہ رہا ہے کہ میں اتنی قسمیں کھانے کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اس نفس کی جس کو اس نے درست کیا۔ اس نفس کی اس نے قسم کھائی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور یہ قسم کھا رہا ہے، اور قسم کھانے کے بعد خداوند عالم کہتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم اس نفس کی جس کی قسم کھا رہے ہیں، ہم نے اس کو فجور کی بھی ہدایت کی اور ہم نے اسے تقوی کی بھی ہدایت کی کہ دیکھو فسق کیا ہے، فجور کیا ہے، برائی کیا ہے، گناہ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا۔ ہم نے یہ بھی بتایا اور اس کو یہ بھی بتایا کہ اچھائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، حق کیا ہے، جنت کیا ہے۔ یہ ہم نے بھی ساری چیزیں اس کو بتائیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کو بتا دیا یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ خداوند عالم نے ہدایت کی اس نفس کو، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو مقدس بنا لیا،
اپنے اس نفس کو صحیح راستے پہ لگا دیا، قد افلح، وہ فلاح پا گیا، وہ نجات پا گیا. تو نجات وہ پائے گا، جنت تک وہ جائے گا، کامیاب وہ انسان ہوگا جو اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ بنا لے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اور جس نے اپنے اس نفس کو آلودہ کر لیا، گندا کر دیا، برائیوں میں اسے آلودہ کر دیا، بس وہ انسان نامراد ہے. کتنا مقدس ہے یہ نفس کہ خدا بند عالم نے اس کے اوپر کتنا کرم کیا، کتنا رحم کیا. قسم کھانے کے بعد اس کو فسق و فجور اور حق و باطل کا الہام بھی کیا، ہدایت بھی کی، دیکھو حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اتنی صلاحیت ہونے کے باوجود اس انسان کو کس راستے پہ چلنا چاہیے تھا؟ اس انسان کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا؟ لیکن افسوس یہی ہوتا ہے، افسوس یہی ہوتا ہے، ان 6 چیزوں کی جو خداوند عالم نے قسم کھائی ہے، سورج اور چاند، رات اور دن، زمین اور آسمان کی، یہ دیکھیں بے جان ہیں، بے شعور ہیں. ان کے یہاں جان نہیں ہے، ان کے یہاں شعور نہیں ہے، ان کے یہاں کوئی چیز نہیں ہے، ان کے یہاں عقل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر اطاعت و فرما برداری کا جذبہ اتنا ہے کہ خداوند عالم نے جس کو جس کام کے لیے خلق کر دیا وہ اسی کام پہ لگا ہوا ہے. چاند اور سورج کو جو کام ہے جب سے پیدا ہوئے آج تک وہ کرتے چلے آئے ہیں، قیامت تک ایسے ہی کرتے رہیں گے. زمین و آسمان کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو اپنا ہمیشہ پورا کرتے رہیں گے. رات اور دن، زمین اور آسمان اور یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ سب کے سب اپنے اس روش اور اپنے اس طریقے پر ہمیشہ چلتی رہیں گی، جبکہ ان کے پاس جان نہیں ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کے پاس شعور نہیں ہے. مگر افسوس یہی ہوتا ہے کہ اس انسان کو ان بے جان چیزوں سے درس لینا چاہیے، ان بے شعور چیزوں سے انسان کو سبق لینا چاہیے، ان چیزوں سے انسان کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ جب یہ بے جان اور بے شعور ہو کہ خدا کے اتنی مطیع و فرما بردار ہیں کہ خداوند عالم کی اطاعت میں اپنی زندگی کو صرف کر دے رہے ہیں، تو ہمارے پاس تو عقل ہے، ہمارے پاس تو شعور ہے، ہمارے پاس تو جان ہے، ہمارے پاس تو نفس ہے، ہمیں معلوم ہے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. ایسے عالم میں ہم اس خدا کی کیوں نہ اطاعت کریں، کیوں نہ تقوی اختیار کریں، کیوں نہ پرہیزگاری اختیار کریں کہ وہ راستہ اختیار کریں جو خداوند عالم چاہ رہا ہے، اور اس راستے کو اختیار کر کے خداوند عالم کے شاکر بندوں میں شمار ہوں. لیکن انسان اس عقل کا فائدہ نہیں اٹھاتا، اس شعور سے کام نہیں لیتا کہ وہ خداوند عالم کی اطاعت کرے اور خداوند عالم کی فرما برداری کرے. یہ سب سے اہم ہے، یہ سب سے اہم ہے. تو اگر آج انسان اس دنیا میں کچھ کرنا چاہتا ہے، تعلیم ہو یا تربیت، ادب ہو یا تہذیب، کردار ہو یا اقدار، عزت ہو یا شرافت، غرض کی ایک اچھا انسان اگر بننا ہے تو اس انسان کو اپنے نفس سے لڑنا ہوگا، اپنے نفس سے مقابلہ کرنا ہوگا، اس نفس سے جہاد کرنا ہوگا. اگر یہ نفس ہمارے اوپر حاوی ہو گیا، اگر ہم اس نفس کے کنٹرول میں آ گئے، تو یاد رکھیں کہ ہم کو جدھر چاہے گا پھر یہ لے کے جائے گا. لیکن اگر ہم نے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیا تو جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر نفس حاوی تھا، جن لوگوں کو نفس نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، ہمیشہ وہ نفس کی پیروی کرتے رہے، ہمیشہ وہ نفس کی اتباع کرتے رہے،
ہمیشہ وہ نفس کے پیروکار رہے، پھر یہ نہیں دیکھا خدا کون ہے، رسول کون ہو، اہل بیت کون ہے، جب ان کا نفس جو کہتا گیا وہ وہی کرتے گئے. لیکن جن لوگوں نے نفس کے اوپر کنٹرول کیا تھا ان لوگوں نے وہ کام کیا جو انہی نے چاہا، ان لوگوں نے وہ کام کیا جو خدا نے چاہا، ان لوگوں نے وہ کام کیا جو رسول اور اہل بیت نے چاہا. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب عمر ابن عبدود کے سینے پر سوار ہوئے کہ اس کے سر کو قلم کریں، اس نے فوراً بے ادبی کی. جیسے ہی بے ادبی کی، ایک طرف نفس امارہ کہہ رہا تھا کہ اس کے گردن کو جدا کر دو، ایک طرف نفس لوامہ کہہ رہا تھا نہیں اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس وقت نفس شامل ہو جائے گا، خدا کی مرضی نہیں رہ جائے گی. لہٰذا مولا کائنات کو چونکہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول تھا، لہٰذا اس کے سینے سے اتر آئے اور جب اپنے اس پہ قابو پا لیا پھر اس کے سر کو اس طریقے سے قلم کرتے ہیں کہ جب سر کو لے کے چلے تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ دیکھو آج علی کے اوپر کتنا رشک ہو رہا ہے، کس طریقے سے عمر کا سر لے کے آ رہے ہیں. یہ وہ ہوتے ہیں جو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، ورنہ ایسے عالم میں کسے خبر رہتی ہے، موقع مل گیا چلو قتل کر دیں، ورنہ پتہ نہیں پھر اس کے اوپر قابو پا سکیں یا نہ پا سکیں، پھر اس کو قتل کر سکیں یا نہ کر سکیں، پتہ نہیں یہ ہم کو ہی نہ قتل کر دیں. لیکن کیا کہنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کہ اس کے سینے سے اتر آتے ہیں اور اترنے کے بعد اس وقت اس کو قتل کرتے ہیں جب آپ کے نفس میں مرضی خدا شامل حال ہوتی. یہی وجہ تھی یہ نفس اگر انسان اپنے کنٹرول میں لے لے اور اپنی مرضی اور خدا کی مرضی اور اہل بیت کی مرضی کے مطابق یہ کام کرے تو اس کا ایک معمولی سا عمل بھی اتنا عظیم عمل ہو جائے گا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. حضرت علی علیہ السلام نے نہ جانے کتنے عمل انجام دیے، لیکن ان کے صرف ایک مختصر سے چھوٹے سے عمل کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے. یہ کس وجہ سے؟ یہ ضبط نفس کے اوپر کنٹرول کی وجہ سے. انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرے. آج جو ساری مشکلات، ساری پریشانیاں ہمارے سماج اور معاشرے میں ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے. سب سے بڑا دشمن نفس ہے. اگر کوئی دشمن ہوتا ہے تو دشمن سے مقابلہ کیا جاتا ہے، دشمن سے جنگ کی جاتی ہے، دشمن سے انسان لڑتا ہے. سب سے بڑا دشمن کون سا ہے؟ نفس ہے. تو اگر ہماری جنگ جو ہونی چاہیے سب سے پہلے اس سے ہونی چاہیے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. لیکن جس سے ہمیں لڑنا چاہیے، جس سے ہمیں جنگ کرنا چاہیے، اس سے ہم جنگ نہیں کرتے. ہم اپنے نفس سے جنگ نہیں کرتے، اپنے نفس سے نہیں لڑتے. ایک پڑوسی معمولی سی ذرا سا اگر غلطی کر دے گا اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. گھر میں ذرا سی کوئی بات ہو گئی ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. بھائی بھائی میں ذرا سی کوئی نا اتفاقی ہو گئی لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. سماج اور معاشرے میں کسی سے کسی طرح کی کوئی غلطی ہو جائے گی لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. افسوس تو یہی ہوتا ہے کہ جس سے لڑنا چاہیے اس سے انسان نہیں لڑتا، جس سے نہیں لڑنا چاہیے اس سے انسان لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. انسان اگر لڑنا چاہتا ہے تو اپنے سے لڑے. اس لیے کہ سب سے سخت ترین اگر کوئی جنگ ہے تو جنگ درونی، جنگ داخلی. یہ جو خانہ جنگی ہوتی ہے یہ سب سے خطرناک جنگ ہوتی ہے. یہ گھر کی جنگ جو ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے. پتہ نہیں اس کی انتہا کہاں ہو. جو لڑائیاں گھر میں ہوتی ہیں، خاندان میں ہوتی ہیں، سماج اور معاشرے میں ہوتی ہیں. باہر کی جنگیں اتنی اہم نہیں ہوتی، انسان لڑا، فتح کیا، واپس آ گیا. لیکن گھر کی جنگ کب منتہی ہو، کب جا کے ختم ہو،
کچھ نہیں کہا جا سکتا. جب تک کوئی ایک اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کرے گا، اپنے آپ کو رام نہیں کرے گا، تب تک یہ جنگ جاری رہے گی. بات بات پہ جنگ ہوگی، بات بات پر لڑائی ہوگی، بات بات کے اوپر اختلاف ہوگا، چونکہ خانہ جنگی جلدی سے ختم نہیں ہوتی. گھر میں جو آگ لگتی ہے وہ آگ جلدی سے نہیں بجھتی. سب سے بڑا دشمن انسان کا اگر کوئی ہے تو اس کا نفس ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس سے لڑے، اپنے نفس سے جنگ کرے. انسان اپنے نفس سے نہیں لڑتا، باقی دوسروں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، دوسروں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ جنگ کوئی جنگ نہیں ہے، وہ بڑی معمولی سی جنگ ہے، وہ ایک چھوٹی جنگ ہے جس کے لیے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان النبی بعث سریہ فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر بقي عليهم الجهاد الاكبر قيل يا رسول الله وما الجهاد الاكبر قال جهاد النفس. پیغمبر اسلام نے لشکر کو ایک جنگ میں بھیجا، سیریا میں. جنگ اسلام میں جو جنگیں ہوئی ہیں تقریباً 80 جنگیں ہوئی ہیں، اس میں دو طرح کی جنگیں ہیں. ایک جنگ وہ ہے جسے غزوہ کہتے ہیں، اور ایک جنگ وہ ہے جسے سیریا کہتے ہیں. غزوہ وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ شریک تھے، لیکن سیریا وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ نہیں گئے تھے. تو رسول اللہ نے ایک جنگ میں لشکر کو بھیجا، لشکر گیا اور جا کے جنگ کر کے واپس آیا. جب واپس آ گیا تو آتے پیغمبر اسلام نے فرمایا مرحبا بقوم، مرحبا مرحبا، کیا کہنا، تم گئے ہو جہاد کر کے آئے، لڑ کے آئے، مگر یہ جو تم نے جہاد کیا تھا یہ جہاد اصغر تھا. اب اس سے بڑا جہاد کیا ہو سکتا ہے؟ جہاد میں یہی تو ہوتا ہے نا، تلواریں چلتی ہیں، نیزے چلتے ہیں، تیر چلتے ہیں، جانیں جاتی ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، یہی سب ہوتا ہے. سب کچھ ہوا. یا رسول اللہ جنگوں میں اور کیا ہوتا ہے؟ یہی سب ہوتا ہے، یہ سب ہو گیا. یہ اب اس سے بڑا جہاد کیا ہو سکتا ہے؟ تلوار سے زیادہ اور کوئی کیا چلائے گا؟ تیروں سے زیادہ کوئی اور کیا چلائے گا؟ یہ جہاد اکبر نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ پیغمبر نے فرمایا نا، یہ جہاد اصغر تھا. بقي علیہم الجہاد الاکبر، نا یہ تو تم نے کیا ہے یہ جہاد اصغر تھا، ابھی تمہارے اوپر جہاد اکبر باقی ہے. قیل یا رسول اللہ وما الجہاد الاکبر، یا رسول اللہ یہ بتائیے بھی جہاد اکبر کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا قال جہاد النفس، جہاد نفس یعنی نفس سے جنگ کرنا، نفس سے لڑنا، یہ ہے جہاد اکبر. اگر کسی نے اپنے نفس سے جنگ کی، اپنے نفس سے مقابلہ کیا اور اپنے نفس کے اوپر فاتح ہو گیا، اس کے اوپر غلبہ حاصل کیا، تو یہ ہے جہاد نفس. انسان کو اپنے نفس سے لڑنا چاہیے، اپنی خواہشوں سے لڑنا چاہیے، اپنی آرزوؤں سے لڑنا چاہیے، اپنی تمناؤں سے لڑنا چاہیے. جب اس سے انسان لڑے گا اور اس نفس کو انسان مار دے گا، تب وہ انسان کامیاب ہوگا، تب وہ انسان فاتح کہلائے گا. اس سے بڑا بہادر کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا شجاع کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا مجاہد کوئی نہیں ہوگا. وہ انسان بزدل ہے جو اپنے آپ کو نہ رام کر سکے، اپنے نفس کو نہ مار سکے، اپنے نفس کے اوپر نہ کنٹرول کر سکے. انسان کا پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ اپنے نفس کو مارے. یہ جو نفس امارہ ہمیں غلط کاموں کی طرف اکساتا ہے، ابھارتا ہے، برائیوں کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، اس نفس امارہ کو مارے، اس نفس امارہ کو مارے. بہت ہی خوبصورت سا شعر ہے جو ایک شاعر نے کہا ہے کہ واقعاً اگر اس کو مار لیا سب کچھ مار لیا، اگر اس کو نہیں مارا تو کچھ نہیں کیا. شاعر کہتا ہے کہ نہنگو اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا. نہنگ کہتے ہیں ویل مچھلی کو، جو سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں. لیکن یہاں جتنے بھی جانوروں کا ذکر کیا سب بڑے بڑے ہیں. نہنگ ویل مچھلی،
جو بہت عظیم الجثہ ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے. وہ اژدہا، اجگر سانپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، جو نہ جانے کتنی بڑی بڑی چیزوں کے نگل جاتے ہیں. نہنگ و اژدہا و شیر نر، مارا تو کیا مارا، کچھ نہیں مارا. نہنگ کو مار لیا، اژدہا کو مار لیا، شیر نر کو مارا، شاعر کہتا ہے کچھ نہیں کیا. نہنگ و اژدہا و شیر نر، مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. سب سے بڑا موذی، سب سے بڑا خطرناک، جو ویل سے بھی خطرناک ہے، جو اژدہے سے بھی خطرناک ہے، جو شیر نر سے بھی خطرناک ہے، وہ ہے انسان کا نفس. آج جو پورے پورے انسان کو نگل جا رہا ہے، یہ نفس دیکھے پورے انسان کو نگل جا رہا ہے، سر سے لے کے پیر تک. یہ ویل مچھلی کی طرح انسان کے پورے وجود کو نگل جا رہا ہے. جس طریقے سے مچھلیاں بڑی بڑی چیزوں کو نگل جاتی ہیں، ویسے یہ نفس آج ہم کو نگل جا رہا ہے سر سے پیر تک. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو نہ نگل جائے. سر سے پیر تک جتنا ہمارا وجود ہے سب کو نگل جاتا ہے، سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیتا ہے. چاہے ہماری آنکھیں ہوں، چاہے ہمارے کان ہوں، چاہے ہماری زبان ہو، چاہے ہمارا بیان ہو، چاہے ہمارا ہاتھ ہو، چاہے دل ہو، چاہے دماغ ہو، اعضاء و جوارح جتنے بھی ہیں سب کو نگل جاتا ہے، اور سب سے پھر وہ کام لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. آج اپنی آنکھوں سے ہم وہ کام نہیں لے پا رہے ہیں جو خدا چاہتا ہے. اس لیے یہ نفس امارہ کے حوالے ہے. اس نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. یہ آنکھیں ہمارے اس کی کنٹرول میں ہیں. جو ہمیں دکھانا چاہتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. ہم ناچ دیکھتے ہیں، ہم نامحرم کو دیکھتے ہیں، ہم غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں. جن جن چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ نفس امارہ انہی تمام چیزوں کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے. اگر آج یہ آنکھیں ہمارے نفس امارہ کے حوالے نہ ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی. کان ہمارے وہی چیزیں سنتے ہیں جو نفس امارہ چاہتا ہے. اسے اگر قرآن سنایا جائے یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کو دعائیں سنائی جائیں اس کو بڑی سخت اور گراں گزرے گی. اس کو اگر دین اور اسلام کی باتیں بتائی جائیں یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. واعظ و نصیحت کیا جائے یہ کبھی سننے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ نفس امارہ کے خلاف یہ تمام چیزیں. نفس امارہ اس کو اپنے قبضے اور کنٹرول میں لیے ہوئے کبھی نہیں سننے دے گا. لہذا جو سننا چاہیے وہ نہیں سنتے. تلاوت نہیں سنتے، واعظ و نصیحت نہیں سنتے، ہدایت کی باتیں نہیں سنتے. ان تمام چیزوں کو سنتے ہیں جو نفس امارہ چاہتا ہے. نفس امارہ کیا چاہتا ہے؟ اس سے غیبت سنو، اس سے برائیوں کو سنو، اس سے گانا سنو، اس سے لوگوں کے عیب سنو، اس سے لوگوں کی برائیوں کو سنو. ہم انہی تمام چیزوں کو سنتے ہیں جو نفس امارہ سناتا ہے. یہ زبان آج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اگر ہمارے کنٹرول میں ہوتی تو ہم وہی بولتے جو بولنا چاہیے، جو حق ہے. جب بولتے تو تول کے بولتے، میزان عقل میں اسے پرکھ کے بولتے. لیکن جب بولتے ہیں تو ہماری زبان کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، میں کیا بول رہا ہوں. اس لیے اگر کنٹرول ہوتا ہے تو پھر انسان کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں، علم جاری ہوتا ہے، معرفت کی باتیں جاری ہوتی ہیں. جب یہ زبان انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے تو اس سے گالیاں سننے کو ملتی ہیں، اس سے برائیاں سننے کو ملتی ہیں، اس سے لوگوں کی غیبت سننے کو ملتی ہے، اس سے ہر وہ چیز سننے کو ملتی ہے جو انسان کو نہیں سننا چاہیے. جب کنٹرول میں ہوتی ہیں تو یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی ہیں. جب کنٹرول کے باہر زبان ہو جاتی ہے
تو پھر انسان کی زبان بے قابو ہو جاتی ہے. جب کنٹرول میں ہوتی ہے تو خدا کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا حبیب اس وقت تک کچھ بولتا ہی نہیں جب تک کہ میری وحی نہ نازل ہو جائے. جب بولتا ہے تو سوچ کے بولتا ہے, سمجھ کے بولتا ہے, میزان عقل میں پرکھ کے اور تول کے بولتا ہے. کوئی بات اس کی عبث نہیں ہوتی, بیکار نہیں ہوتی. یہ زبانیں ہماری کنٹرول میں نہیں ہیں, یہ دل دماغ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. کن کن چیزوں کا ذکر کروں؟ بس مختصر یہ سن لیں کہ آج کوئی چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں رہی, اس لیے کہ جب ہم نفس کے کنٹرول میں ہیں تو پھر ہمارے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں رہ سکتی. یہ پورے اعضاء و جوارح سب کے سب یہ نفس کے غلام ہیں. غلامی کا تقاضا ہے یہ. جب کسی کا انسان غلام ہو جاتا ہے تو وہی کہتا ہے جو آقا کہتا ہے. ہمارا آقا کون ہے؟ نفس امارہ. جب نفس امارہ ہمارا آقا ہے تو ہمارے پورے اعضاء و جوارح جو ہوں گے سب کے سب اس کے غلام ہیں. چاہے آنکھیں ہوں, چاہے کان ہو, چاہے زبان ہو, چاہے ہاتھ ہو, چاہے پیر ہو, چاہے دل ہو, چاہے دماغ ہو. جسم کا ایک ایک حصہ ہمارا, ایک ایک عضو ہمارا, یہ سب کے سب غلام نفس امارہ. جب پورا وجود انسان کا غلام بن جاتا ہے نفس امارہ کا تو پھر اس سے ان اعضاء و جوارح سے الہی کام نہیں انجام پاتے, وہ کام انجام پاتے ہیں جو نفس امارہ چاہتا ہے. تو اگر ہمیں مقابلہ کسی سے کرنا ہے, کسی سے جہاد کرنا ہے, تو ہم اپنے نفس سے جہاد کریں. جیسا کہ علی علیہ السلام نے فرمایا ما من جہاد افضل من جہاد النفس. جہاد میں سب سے افضل ترین اگر کوئی جہاد ہے تو وہ جہاد نفس ہے. پہلے اپنے نفس سے لڑو, پہلے اپنے داخلی دشمن کو مارو, پہلے اپنے اندرونی دشمن کو مارو. اگر اس دشمن کو مار دیا تو ہر دشمن کو شکست دے سکتے ہو. اگر اس دشمن کو ختم کر دیا تو دنیا کے ہر دشمن کا خاتمہ کر سکتے ہو. یہ دشمن سب سے خطرناک ہے, یہ دشمن سب سے اہم ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ نفس کے اوپر کنٹرول کرے. معصوم نے فرمایا کہ یہ نفس ایک سرکش گھوڑے کے مانند ہے. جس طریقے سے ایک سرکش گھوڑا ہوتا ہے جلدی سے کسی کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا, اور اگر کوئی سوار ہو بھی جائے تو اسے گرا دیتا ہے, جلدی سے سوار نہیں ہونے دیتا. ویسے ہی نفس ایک سرکش گھوڑا ہے کہ اگر کوئی اس پر سوار ہونا چاہتا ہے تو اسے سوار نہیں ہونے دیتا. اگر تھوڑی دیر کے لیے سوار بھی ہو گیا تو ادھر سوار ہوا, ادھر کچھ دیر کے بعد جا کے اس کو گرا دے گا. جیسے جب ہم مجلسوں میں آتے ہیں اور مجلسوں میں آ کے ذکر اہل بیت سنتے ہیں, قرآن کی باتیں سنتے ہیں, واعظ و نصیحت سنتے ہیں, تو ایک مرتبہ اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں کہ میں آج سے یہ نہیں کروں گا, آج سے وہ نہیں کروں گا, میں دیندار ہو جاؤں گا, ایماندار ہو جاؤں گا, آج سے عہد کرتا ہوں کہ میں نمازی بھی بن جاؤں گا, میں روزے دار بھی بن جاؤں گا, میں ایک اچھا انسان بھی بن جاؤں گا, نفس کو اپنے آپ کنٹرول میں لے لوں گا. جب تک سنتا ہے نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے, نفس بھی ہنستا رہتا ہے کہ تم جتنا سوچنا چاہے سوچ لو, جتنا غور کرنا چاہے کر لو, لیکن تم مجلس سے نکلنے کے بعد دیکھو یہی وجہ ہے کہ جیسے انسان وہاں مجلسوں میں اتنا متاثر ہو جاتا ہے, جیسے ہی جو ہے مجلس سے باہر گھر کے قدم امام باڑے سے باہر قدم رکھتا ہے, ویسے نفس اس کو ایسا پٹکتا ہے کہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے. تو پھر نہ اسے نماز یاد رہتی ہے, نہ روزہ یاد رہتا ہے, نہ عزت یاد رہتی ہے, نہ شرافت یاد رہتی ہے, کوئی چیز نہیں یاد رہتی. جس عالم میں وہ انسان پہلے زندگی بسر کر رہا تھا ویسے پھر بسر کرنے لگتا ہے. یہ آسانی سے سوار نہیں ہونے دیتا, ایک عزم مصمم کرنا پڑے گا, مکمل ارادہ کرنا پڑے گا, اس کے لیے کوششیں کرنا پڑے گا, اس نفس کو مارنا پڑے گا, تب جا کے اس نفس کے اوپر کنٹرول کر پائیں گے, اس نفس کے اوپر سواری کر پائیں گے. ورنہ تھوڑی دور بھی نہیں چل پائیں گے کہ اٹھا کے پٹخ دے گا. تو نفس یہ سرکش گھوڑے کے مانند ہے, یہ آسانی سے سواری نہیں قبول کرتا. کوئی اس پہ آسانی کے ساتھ سوار نہیں ہو سکتا. وہی سوار ہوگا جو نفس کے اوپر پورا کنٹرول رکھتا ہو. تو
تو انسان دو راہے کے اوپر کھڑا ہوا ہے، لیکن اس نفس کے اندر دونوں راستوں پر چلنے کی صلاحیت ہے۔ اگر چاہے تو نفس لوامہ کا سہارا لے کے انسان اچھے راستے پہ چل سکتا ہے، اگر یہ انسان چاہے تو نفس امارہ کے ذریعے برے راستے پہ چل سکتا ہے۔ اس نفس کے اندر انسان کی صلاحیت ہے دونوں راستوں میں سے کسی راستے کا بھی انتخاب کر سکتا ہے۔ ان راہوں کا انتخاب کرنا ایام عزا اور مجلسوں سے بہتر شاید کوئی چیز نہ ہو۔ حر نے یہی انتخاب کیا تھا کون سا راستہ اختیار کریں۔ حر بھی دو راہے پہ کھڑا ہوا تھا۔ ایک راستہ وہ تھا جو کہہ رہا تھا کہ جنت کی طرف جا رہا ہے، دوسرا راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ ایک راستہ حسین کا ہے تو دوسرا راستہ یزید کا ہے۔ ان دو راستوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرو؟ حسین کا ساتھ دے کے جنت میں جاؤں یا یزید کا ساتھ دے کے جہنم میں جاؤں؟ حر نے یہی انتخاب کیا تھا، اور حر نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے ان دو راستوں میں سے ایک راستے کا اختیار کیا، وہ راستہ جو حق کی طرف جا رہا تھا۔ وہ راستہ کس کا تھا؟ حسین ابن علی کا تھا۔ جبکہ حق کے راستے میں مشکلیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ اور بات ہے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام، ان کو بھی یزید نے بہت ہی کشمکش میں رکھا تھا، ان کو بھی دو راہے پہ لا کے کھڑا کیا تھا۔ قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ، مجھے ایسے دو راہے پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ ایک راستہ عزت کا راستہ ہے جہاں تلواریں ہیں، نیزہ و شمشیر ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، اور دوسرا راستہ ذلت کا راستہ ہے۔ ان دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ اختیار کروں؟ آج ہمارے نزدیک یہ راستہ بہت سخت ہے، تلوار کا، تیر کا، نیزے کا، بھوک کا، پیاس کا۔ ذلت کا راستہ بہت آسان ہے، لہٰذا دیکھیں ہم میں سے ہر ایک وہی ذلت و رسوائی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ راستہ انسان نہیں اختیار کرتا۔ گناہ کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے ذلت اور رسوائی سے ہی، مگر یہ راستہ اختیار کرو، کون بھوکا رہے، کون پیاسا رہے، کون بچوں کا حق مارے، کون بچوں کو بھوکا رکھے، لہٰذا ان کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہو، نہ حلال دیکھو نہ حرام دیکھو، انسان اس میں پڑا رہتا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ذلت کا راستہ سخت تھا، ہمارے لیے ذلت کا راستہ آسان ہے، لیکن حسین ابن علی کے لیے یہ راستہ آسان تھا، بھوک اور پیاس کا۔ ذلت کا راستہ ہمارے لیے آسان تھا، لیکن حسین کے لیے راستہ بہت سخت تھا۔ مولا نے فرمایا ہیہات من الذلہ، میں ذلت اور رسوائی کی زندگی جینا نہیں پسند کرتا، یہ میں اس سے بہت دور ہوں۔ واقعاً اگر ہم بھی اس راستے کو اختیار کریں، اگر حسینی ہیں تو ذلت کو راستے کو نہ اختیار کریں۔ یہ راستہ ذلت و رسوائی کا بہت بدترین راستہ ہے، جس کے لیے امام نے ٹھکرا دیا۔ اگر ہم لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ لبیک یا حسین، مولا آپ نے جن چیزوں کو اپنایا ہم بھی اس کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، جن چیزوں کو ٹھکرایا ہم بھی ان چیزوں کو ٹھکرانے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، عزت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ذلت کے راستے کو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حسین نے عزت کا راستہ اختیار کیا ہے، ذلت کا راستہ اختیار نہیں کیا، اور اس عزت کے راستے میں بڑی قربانیاں دینا پڑی۔ میرے مولا کو علی اکبر جیسا بیٹا دینا پڑا، قاسم جیسے بھتیجے کو دینا پڑا، علی اصغر جیسے بیٹے کو دینا پڑا، عباس جیسے بھائی کو میدان میں بھیجنا پڑا۔ یہ ساری قربانیاں امام حسین علیہ السلام نے دے دی، لیکن میرے مولا نے یہ ذلت کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ کہا مجھے یہ سب گوارا ہے، میرا بیٹا مارا جائے، میرے بھتیجے مارے جائیں،
میرے بھانجے شہید کیے جائیں، سب کچھ میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر کسی قیمت میں ذلت کے راستے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حسین ابن علی کے لیے اگر اس راستے میں کوئی ایک چیز مشکل تھی تو وہ مشکل تھی صرف اور صرف کہ میرے بعد زینب و ام کلثوم کو کیا ہوگا، ان کی چادر کا کیا ہوگا، ان کی رضا کا کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے میرے مولا جب رخصت ہو کے بیویوں سے جا رہے تھے تو یہی بار بار ذہن میں آ رہا تھا، سب چلے گئے اب میں بھی جا رہا ہوں، میرے بعد خیمے جلا دیے جائیں گے، میرے بعد زینب کے سر سے چادر چھین لی جائے گی، میرے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ عزیزو جب تک مولا زندہ رہے بار بار پلٹ کے خیمے کی طرف آتے رہے اور آ کے کہتے رہے زینب گھبرانا نہیں، ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے۔ لیکن عزیزو ایک وقت وہ آیا کہ جب حسین ابن علی تھے، شمر کا خنجر تھا، زینب در خیمے پہ کھڑے ہو کے آواز دے رہی تھی، اے عمر سعد، ارے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ زینب فریاد کرتی رہی، آندھیاں چلنے لگیں، فرات کا پانی نیزوں بلند ہوا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ اے غریب الغرباء اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغرباء اے میرے بھائی رضا، رو کے معصوم اے قم، رو کے معصوم اے قم، قم سے دیتی ہے صدا اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغرباء اے میرے بھائی رضا، تیرا دیدار نہیں بھائی قسمت میں میری، دے ہوا کو ذرا حکم ہے میرے علی، سن لوں آواز تیری، سن لوں آواز تیری، دل بہل جائے میرا اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغرباء اے میرے بھائی رضا، دیکھنے آئی ہوں میں خم صورت تیری، اے غریب الغرباء دیکھ غربت میری، کوئی بتلاتا نہیں، کوئی بتلاتا نہیں، مجھ کو مشہد کا پتہ ہے میرے بھائی رضا، اے غریب الغرباء اے میرے بھائی رضا، مجھ پہ جو بیت گئے وہ علم کچھ بھی نہیں، سامنے زینب کے میرے غم کچھ بھی نہیں، میں نہ بازار گئی، میں نہ بازار گئی، نہ چھنی میری ردا اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغرباء اے میرے بھائی
جب سے پہنچی ہوں میں قم، دل ہے قابو میں کہاں، غمزدہ نظر شہر کے پیر و جوان، دیکھ کر کالے علم، دیکھ کر کالے علم، دل دہلتا ہے میرا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، ہو یتیما لیکن وہ یتیما تو نہیں، قیدی بابا کی قسم میں سکینہ تو نہیں، جس کے گوہر بھی چھینے، جس کے گوہر بھی چھینے، جس کا دامن بھی جلا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، کس جگہ کانٹے چبھے، کس جگہ تھک کے گری، پوچھو چھالوں سے ذرا کیسے میلوں میں چلی، زخم پیروں کے تمہیں، زخم پیروں کے تمہیں غم سنائیں گے میرا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی، ساتھ جائے گا میرے یہ غم تنہائی، تم بھی اکبر کی طرح نہیں لوٹے بھائی، روز صغرا کی طرح، روز صغرا کی طرح میں جلاتی ہوں دیا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، خم سے مشہد جو گیا زائر مولا رضا، اے تکلم وہ یہی لے کے پیغام چلا، راستہ تیری بہن، راستہ تیری بہن ابھی تکتی ہے تیرا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا، اے غریب الغربا، اے میرے بھائی رضا۔ اے غریب غربا، اے غریب غربا، اے میرے بھائی رضا، تجھ پہ ہم شیر فدا، اے غریب غربا، اے غریب غربا، تجھ سے ملنے کے لیے کتنی میلوں
کا سفر تیری زینب نے کیا ہے، اے غریب الغربا، اے غریب الغربا، مجھ کو پردیس میں یہ بات رلاتی ہی رہی، دور ہو گھر سے مگر سر پردہ ہے بھائی، بنت صحرا نے مگر شام کوفہ کا سفر بیردا کیسے کیا ہے، اے غریب الغربا، اے غریب الغربا، باپ کی طرح میرے سر پہ تیرا سایہ ہے، اپنی بیٹی کی طرح تو نے مجھے پالا ہے، اے بھائی جہاں مجھ کو بلوا لے وہاں، ہوگا احسان تیرا ہے، اے غریب الغربا، اے غریب الغربا، ساتھ ہم ہوتے اگر شام کو جاتے بھائی، ساتھ ہم ہوتے اگر شام کو جاتے بھائی، پھر سکینہ کے لیے اشک بہاتے بھائی، کیا نہیں تم کو خبر آ گیا ماہ سفر، وارث کرب و بلا ہے، اے غریب الغربا، اے غریب الغربا، موت سے پہلے مجھے ملنے برادر آ جا، اپنی صغرا کے لیے اے میرے اکبر آ جا، دل میں حسرت ہے میرے دیکھ لوں چہرہ تیرا، پھر مجھے آئے خزا ہے، اے غریب الغربا، اے غریب الغربا، تیرا دیدار بنا بھائی نہیں رہ سکتی، غم میں فرقات کے تیری اور نہیں سہ سکتی، کیا مجھے بھول گئے تم کو بہنا سے ملے، ایک برس بیت گیا ہے، اے غریب الغربا، اے غریب الغربا، اے تکلم اے بہن بھائی پہ جان دیتی تھی، سن کے بھائی کی خبر
غریب الغربا اے میرے بھائی رضا تجھ پہ ہم شیر فدا اے غریب متوجہ زیارت السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک وعلا جدک وابیک السلام علیک وعلا امک واخیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولاي یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا اسیر الاعداء السلام علیک یا شمس الشموس انیس النفوس غریبا شہیدا مدفونا بعرض توس السلام علیک یا مغیث الشیۃ والضبال فی یوم الجزاء السلام علیک یا سلطان العرب والعجام السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا روحی و جسمی لک الفداء یا مولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان السلام علیک یا شریک القرآن السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن السلام علیک یا امام الانس والجان السلام علیک یا امام زماننا هذا اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک وشیعتک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صل علی محمد وآل محمد